السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فاطمہ طارق کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں کملی یار دی کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ابھی ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ پتہ نہیں، میں تو لڑ کر پاکستان واپس آ گئی، انہوں نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر کہا۔ آپ پہلے پانی پئیں پھر بتائیں آپ کو شادی کا کیسے پتہ چلا؟ ابیہ نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور انہیں پلایا۔ 2 دن پہلے لندن کے ہسپتال میں اپنا چیک اپ کروانے گئی تھی۔ وہاں آفندی اپنی دوسری بیوی کا چیک اپ کروا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس کی بیوی نے سب بتا دیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اف ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے سالوں تک وہ ایک بیوی اور بچے کو چھپا کر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ابیہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی ہے، یاد نہیں کاروبار کا بہانہ بنا کر مہینوں لندن رہتا تھا، کنزا بیگم نے غصے سے کہا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ابیہ اپنا سر پکڑ کر چکر لگانے لگی۔ اتنی بڑی بات کو ہضم کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ تبھی اس کا موبائل رنگ کیا۔ پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا تو سامنے سمیر کا نام تھا۔ پہلے تو وہ کال کاٹنے لگی، پھر کچھ سوچ کر اس نے پک کر لی۔ بولو سمیر، اس نے فون کان سے لگاتے ہی کہا۔ اپنا ٹی وی آن کرو اور نیوز دیکھو، تمہارے ڈیڈ کانفرنس کر رہے ہیں۔ سمیر جلدی سے بولا۔ وہ ابھی اپنے گھر پہنچا ہی تھا جب سامنے ٹی وی پر کانفرنس دیکھی۔ وٹ؟ کانفرنس؟ کس بات کی کانفرنس؟ ابیہ حیرانگی سے بولی اور جلدی سے سامنے پڑا ریموٹ اٹھایا اور LCD آن کی اور نیوز چینل لگایا۔ کنزا بیگم بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی دوسری بیوی ہے اور آپ کا ایک جوان بیٹا بھی ہے، ایک رپورٹر سوال کر رہا تھا۔ جی، کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں یہ پہلے نہیں بتا سکا، پر آپ شاید بتانا ضروری ہے۔ افندی ملک کی آواز گونج رہی تھی۔ ابیہ کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹا اور زمین پر گرا۔ ہیلو مونو؟ سمیر کی آواز مسلسل آ رہی تھی، پر وہ سن کب رہی تھی؟ کنزا بیگم کی ہچکی ابھری۔ بہت جلد میرا بیٹا سفیان بزنس کو سنبھالے گا، افندی صاحب مسکرا کر بول رہے تھے۔ تو آپ کی بیٹی ابیہ افندی کیا وہ بزنس نہیں سنبھالیں گی؟ ایک رپورٹر بولی۔ یہ سب باتیں بات کی ہیں، اور ویسے بھی وہ بھی اسٹڈی کر رہی ہے، افندی صاحب چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولے۔ باقی رپورٹرز بھی سوالات کر رہے تھے۔ ابیہ نے ریموٹ پکڑ کر اسکرین بند کر دی اور بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ کنزا بیگم کی ہچکیاں اب بلند ہو رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ ہی ادھر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے اس دن جس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے والد نے کانفرنس کر کے بتایا کہ ان کی ایک اور بیوی اور بیٹا ہے۔ ہمنا کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ او، یہ تو کافی برا ہوا، اس کی ماں کافی پریشان ہوگی، صوبیہ ہمدردی بھرے انداز میں بولی۔ ہاں ابھی آپ کبھی ابیہ آپے سے ملو، وہ بہت اچھی ہیں، ان کی پرسنالٹی بہت امیزنگ ہے، ان کا بولنے کا طریقہ، کپڑوں کو کیری کرنے کا سٹائل، اور آپ ہی وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اور کیا فائٹر ہیں؟ اور اس دن کیسے انہوں نے بچا؟ ہم نے ایکسائٹڈ ہو کر بولے جا رہی تھی۔ اس کے زبان کو بریک لگی جب پیچھے سے عدیل کی آواز آئی۔ ہمنا، تم سے بولا تھا اس لڑکی سے دور رہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ہمنا اور صوبیہ فوراً صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ بھائی، میں ڈر کے مارے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس جیسی لڑکی سے جتنا دور ہو سکے دور رہو، جسے نہ بولنے کی تمیز ہے نہ اوڑھنے کی۔ اس کی جینز اور شرٹ تمہیں پسند آ رہی ہے؟ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ نہیں بھائی، وہ ہمنا گردن جھکا کر ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ میں اس کی کلاس کو پڑھاتا ہوں، نہایت ہی بدتمیز بد تہذیب لڑکی ہے۔ آئندہ میں تمہیں اس کی باتیں کرتے نہ دیکھوں۔ اس جیسی لڑکیوں سے دور رہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اور صوبیہ، تم اسے ٹوک نہیں سکتی، وہ دونوں کو جھڑک کر بولا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہمنا وہیں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگے۔ صوبیہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ حد ہو گئی، میری ہی بہن اس لڑکی کی فین بن کر بیٹھی ہوئی ہے جس سے حد سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ بیڈ پر پھینکا، اپنے جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ مجھ سے پوچھو کس قدر بدتمیز لڑکی ہے، ایسے بات کرتی ہے جیسے سارے کے ساری یونیورسٹیز کے باپ کی ہو۔ وہ اپنے جوتے اتارتا غصے سے بول رہا تھا۔ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے موبائل پکڑ کر دیکھا تو واٹس ایپ میں ابیہ کی کلاس کے گروپ میں کافی میسیجز آ رہی تھی۔ عدیل نے اسے کھولا۔ یہ کیا ہے؟ ایک ویڈیو کے بارے میں سب بات کر رہے تھے۔ عدیل نے وہ ویڈیو اوپن کی۔ افندی صاحب کی کانفرنس والی ویڈیو تھی۔ لو، ایک اور ڈرامہ شروع، ان امیروں کے پاس اس سب کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا اور موبائل کو بند کر کے بیڈ پر رکھا۔ کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا تو موبائل پر کافی میسیجز تھے۔ عدیل نے دوبارہ موبائل پکڑا تو سامنے عروج کا کافی میسیجز تھے۔ عروج کا نام دیکھتے ہی وہ مسکرا دیا اور اوپن کی۔ وہ مسکراتے مسکراتے اسے جواب دینے لگا۔ عروج سے پہلی ملاقات کے بعد دونوں میں کافی دفعہ مختلف ٹاپک کو لے کر بحث ہوئی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں فون پر بات ہونے لگی۔ عدیل کو وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
ابھیا اس وقت ہال میں بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل پر سب میسیجز پڑھ رہی تھی۔ کبھی انسٹا کھولتی، وہاں پر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تھا تو کوئی اس کے لیے دکھی کمنٹس کر رہا تھا۔ وہ سب کو اگنور کر رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ کنزا بیگم اپنے کمرے میں بند تھیں۔ وہ ان گنت سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہال میں داخل ہوتے 3 وجود نظر آئے۔ سامنے آفندی صاحب اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ داخل ہو رہی تھی۔ ابھیا صوفے سے کھڑی ہو کر ان کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آفندی صاحب جو کہ سفیان کی بات پر ہلکا سا مسکرا رہے تھے، ان کی مسکراہٹ سامنے کھڑی غصے سے بھری نظروں سے دیکھتی ابھیا کو دیکھ کر سمٹی۔ ابھیا بیٹے ادھر آؤ، اپنے بھائی سے ملو۔ آفندی صاحب نے سچویشن کو سمجھ کر کہا۔ وہ جانتے تھے اب وہ پھٹنے والی ہے۔ آئیے آئیے، ویلکم میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی، وہ طنزیہ انداز میں ہنس کر بولی۔ تمیز سے بات کرو، آفندی صاحب نے اسے جھڑکا۔ ویسے ڈیڈ آپ کو تو ایوارڈ دینا چاہیے، کتنے سال ہمیں بیوقوف بناتے رہے، کتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ وہ تالیاں بجا کر بولتی ان تینوں کے قریب آئی۔ ابھیا بیٹا ایسی بات، ثانیہ بیگم بولنے ہی لگی تھی کہ ابھیا نے ٹوک دیا۔ ہیلو ایکسکیوز می، میں آپ کی کوئی بیٹی نہیں، سو پلیز مجھ سے بلا وجہ کے رشتے جوڑنے کی کوشش مت کریں۔ جن سے چھپ کر رشتے جوڑیں بہتر ہے وہیں تک رہیں۔ وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بولی۔ تھا آفندی صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ڈیڈ وٹس رانگ ود یو؟ سفیان آگے بڑھ کر انہیں پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ سیفی ہٹ جاؤ، کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے۔ وہ چیخے تھے۔ ابھیا نے حیرانگی سے سامنے کھڑے اپنے والد کو دیکھا، جس نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، آج ان اجنبیوں کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھانا کسی مسئلے کا حل نہیں، سفیان انہیں دور کرتے ہوئے بولا۔ تو آفندی ملک، تم میری سوتن کو گھر تک لے آئے، واہ۔ کنزا بیگم اتنا شور سن کر کمرے سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھتی ان کی غصے کا لیول بڑھا۔ کنزا میری بات سنو، انہوں نے آرام سے مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ بات سنو؟ کیا بات سنو؟ تم میرے سامنے میری سوتن لے کر آ گئے اور مجھے بولتے میری بات سنو؟ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ یہ سب چھپانے کی وجہ تھی۔ آفندی صاحب نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی۔ ارے بس کرو، بڑے آئے وجہ بتانے والے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ابھی کہ ابھی میں تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ جیسے سب طے کر کے ہی باہر نکلی تھی۔ موم؟ ابھیا نے کنزا بیگم کی طرف دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ دیکھو میری بات سن لو، آرام سے بیٹھو۔ آفندی صاحب نے آگے بڑھ کر کہا۔ اب نہیں رکوں گی۔ وہ واپس پلٹی اور کمرے سے اپنی کار کی چابی لے کر اپنا موبائل پکڑ کر باہر کی طرف آئیں۔ اب اس دوسری عورت کو ٹھاٹھ سے رکھو، کچھ دنوں میں خلا کے پیپرز بھیج دوں گی۔ وہ طنزیہ انداز میں بول کر آگے دروازے کی طرف بڑھی۔ موم کیا کر رہی ہیں؟ مت جائیں، آپ ایسے کیسے سب چھوڑ کر جا سکتی ہیں، پلیز۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے جیسے رو دینے کو تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا آج دوبارہ سے وہ اس گھر میں ٹھیک بچپن کی طرح اکیلی رہ جائے گی۔ کنزا بیگم نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور باہر کی طرف بڑھی۔ وہ زمین پر گری۔ ابھیا کو اپنے آس پاس ایک دم سے اندھیرا سا محسوس ہوا، ایک خوفناک اندھیرا۔ اس خوفناک اندھیرے کو چیر کر ایک آواز ابھری جو کہ آفندی ملک کی تھی، جو ثانیہ بیگم کو کمرے میں چلنے کا بول رہے تھے۔ سیفی ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارا سارا ضروری سامان میں منگوا دوں گا۔ انہوں نے ایک طرف خاموش کھڑے سفیان کو دیکھ کر کہا۔ یس ڈیڈ، وہ ہاں میں سر ہلا کر بولا۔ آفندی صاحب صوبیہ بیگم کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ سفیان نے ایک نظر ابھیا کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہتا تھا، پر وہ جانتا تھا اگر وہ آگے بڑھا تو وہ اس کی جان لے لے گی۔ وہ لمبا سانس ہوا کے سپرد کر کے آفندی صاحب کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھیا نے ان کے جاتے ہی سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے اپنا آپ ایک ایکسٹرا سے زیادہ نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب کی زندگی میں ایک بوجھ کی طرح آ گئی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آج تو بیجی بھی نہیں تھی، وہ کل کی اپنے گاؤں گئی تھی۔ اس کو اپنا دم گھٹتا سا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کو کھولے وہاں سے اپنی دوائی نکالنے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دوا نکالی اور پانی کے ساتھ نکلی۔ اگلے پل وہ بستر میں گھسی اور اپنے سر کمفرٹر کے اندر چھپا کر رونے لگی۔ آج پھر سب نے اکیلا چھوڑ دیا۔ موم ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ موم واپس آ جاؤ، موم ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ روتے روتے بڑبڑا رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھتا تو ایک چھوٹی بچی ہی تصور کرتا۔ دوائی لینے کی وجہ سے وہ جلد ہی گہری نیند میں سو گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آفندی صاحب اور کنزا صاحب کے جھگڑے دیکھے تھے۔ وہ کم ہی گھر میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے اس محل نما گھر میں تنہا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اسے انگزائٹی ایشوز ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک بنا کسی کو بتائے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی رہی۔ اسی نے اسے یہ دوائی دی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے اسے دوائی لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، پر آج وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی اور دوا کھانی پڑی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا، ثانیہ بیگم پریشانی سے بول رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، بہت سالوں سے وہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی تھی کہ تو میں ہی اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھ رہا تھا۔ وہ اپنی گھڑی اتارتے ہوئے بولے۔ پر ابھیا کو تو اس کی ضرورت ہے۔ ثانیہ بیگم ان کے برابر میں بیٹھ کر بولی تھی۔
اسے میں سنبھال لوں گا، تم اب زیادہ پریشان مت ہو۔ تم نے ساری زندگی میری بات مانی ہے، چھپ کر بنا کسی کو بتائے تمہیں نہ جانے کہاں کہاں رہنا پڑا۔ اب میں ان سب کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، تمہیں ایک عزت بھری زندگی دینا چاہتا ہوں۔ افندی صاحب ان کے ہاتھ محبت سے تھام کر بولے، مجھ جیسی عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے آپ کی محبت نصیب ہوئی، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ افندی صاحب نے مسکرا کر بے اختیار ان کے ماتھے کو عقیدت سے چھوا۔ ثانیہ بیگم نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو گال پر بہے۔ تم تو سمجھتی ہو، پر سفیان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آگے بھی ہوتی رہتی اگر میں یہ سٹیپ نہ لیتا۔ مجھے اب دونوں کو سیٹل کرنا ہے۔ وہ لمبا سانس لیتے ہوئے بولے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثانیہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی بھرے انداز میں کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ 9 بجے کے قریب اٹھی، نہا کر فریش ہوئی، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو کافی ستا ہوا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑا، کانوں میں ڈائمنڈ کی ٹاپس اور گلے میں ہلکی سی ڈائمنڈ کی چین پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنا موبائل پکڑے، کندھے پر بیگ ڈالے، ایک نظر آئینے میں خود کے ابھرتے عکس کو دیکھ کر اگلے ہی پل کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سامنے ڈائننگ ٹیبل پر افندی صاحب، ثانیہ بیگم اور سفیان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ تینوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ابیحا نے ایک نظر ان کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور اگلی ہی پل ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں اتری۔ تینوں کی نظر اس کی طرف اٹھی جو کہ شاید یوں نہیں جانے کے لیے ریڈی تھی۔ ابیحا، ناشتہ کر لو اور اب سے تمہارے ساتھ 2 گارڈز جائیں گے، تمہیں جہاں بھی جانا ہو وہ چھوڑ کر آئیں گے، اور یونی کی سیکیورٹی بھی میں ٹائٹ کروا رہا ہوں۔ افندی صاحب ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ ابیحا 1 منٹ کے لیے رکی۔ سوری ڈیڈ، میں کسی باڈی گارڈ کو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، جب مرنا ہوگا مر ہی جاؤں گی، تو آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابیحا سنجیدگی سے کہتی اپنے گلاسز آنکھوں پر چڑھا گئی اور آگے بڑھنے لگی۔ اگر گارڈز کو لے کر نہیں جاؤ گی تو ایک قدم بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ افندی صاحب بھی اس کے ہی انداز میں بولے۔ وہ جانتے تھے اپنی ضدی بیٹی کو کیسے سنبھالنا ہے، آخر کو ان کی ہی اولاد تھی، وہ بھی کسی زمانے میں ایسے ہی ضدی اور اکھڑ تھے۔ رہنے دے ڈیڈ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سفیان اپنی کرسی دھکیل کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اوہ ہیلو، بیٹھے رہو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابیحا غصے سے بول کر باہر نکلی اور بنا کسی گارڈ کے سنتے اپنی ہیوی بائک باہر نکالی۔ بی بی جی، آپ باہر نہیں جا سکتی، سیکیورٹی گارڈ نے کہا۔ اگر آپ اگلے 10 سیکنڈ میں نہ ہٹے تو یہ بائک میں آپ پر چڑھا دوں گی۔ وہ بائک کو سٹارٹ کر کے بولی۔ 1 2 3 وہ کاؤنٹ کر رہی تھی۔ گارڈ اپنی سرپھری مالکن کو جانتا تھا، اس لیے پیچھے ہٹا۔ افندی صاحب باہر آئے۔ وہ اپنا ہیلمٹ پہن کر ان کے اس کے قریب پہنچنے سے پہلے بائک کو دروازے کی دہلیز سے عبور کر گئی۔ گارڈز، انہوں نے وہاں کھڑے 2 گارڈز کو کہا جو کہ ایک پروفیشنل بلیک سوٹ پہنے سینہ تان کر کھڑے تھے۔ افندی صاحب کی آواز پر وہ ان کی طرف آئے۔ تم دونوں اس کی یوں نہیں جاؤ، اس کی جان کی حفاظت کرنا اب تم دونوں کی ذمہ داری۔ وہ ان دونوں کو آرڈر دیتے ہوئے بولے۔ وہ یس سر بول کر گاڑی کی طرف بڑھے اور اگلے چند پلوں میں گاڑی گیٹ سے باہر نکلی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ فکر مت کریں، بہت جلد ہم دونوں میں دوستی ہو جائے گی، اور اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں، وہ یقین بھرے انداز میں بولا۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ بہت ضدی ہے۔ افندی صاحب نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ اس کا ہی بھائی ہوں، ضد پر آ گیا تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوں گا۔ سفیان پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ افندی صاحب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی اپنی بائک پارک کی، عدیل جو ابھی پہنچا تھا اس کے ساتھ خالی جگہ پر اس نے اپنی بائک پارک کی۔ ابیحا بھی کسی کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، خاص کر عدیل کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، اور ابھی وہ اسی کے سامنے کھڑی تھی۔ ہمنہ جو کہ عدیل کے پاس کھڑی تھی، ابیحا کو ہیلمٹ اتارتے دیکھ کر آگے بڑھ کر بات کرنے لگی، پر کل والی بات کو یاد کر کے وہ ایک دم رک گئی اور عدیل کی طرف دیکھا۔ ابیحا جو اسے دیکھ رہی تھی، اسے اس کا یوں رکنا کچھ سمجھا کے اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ چھائی۔ چلو ہمنہ۔ عدیل اپنی کچھ فائلز ہاتھ میں لیے سامنے کھڑی ابیحا کو ایک نظر دیکھ کر ہمنہ کو بولا۔ ہمنہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ تبھی ان کے قریب وہی 2 گارڈز آئے جنہیں افندی صاحب نے بھیجا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ عدیل کچھ بولتا ابیحا بول پڑی۔ ہیلو میم، ہمیں سر کے آرڈرز ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ ان میں سے ایک گارڈ بولا۔ عدیل اور ہمنہ وہاں رک گئے۔ تمہاری تو، وہ غصے میں بولی، پھر اپنے غصے پر قابو پایا۔ دیکھو ابھی کے ابھی 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، ورنہ دونوں کی ہڈیوں کا سرما بنا کر تمہارے سر کو پارسل کر دوں گی۔ وہ فل غصے سے بول رہی تھی، اور اگر سچ میں وہ دونوں نہ جاتے تو وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ وہاں سے گزرتے کافی اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سوری میم، ہم نہیں جا سکتے، دوسرا گارڈ بولا۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ سخت لہجے میں بول کر اپنا بیگ لیے یونی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں گارڈز بھی پیچھے ہی تھے۔ عدیل نے ہمنہ کو چلنے کا کہا۔ وہ جہاں جا رہی تھی، دونوں گارڈز اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس حیرانگی سے انہیں دیکھ رہے تھے اور ابیحا کا غصہ سوا نیزے پر جا رہا تھا۔ رکو، وہ چل رہی تھی جب پیچھے سے عدیل کی آواز آئی۔ اس کے اتنا کہنے پر وہ رکی تو گارڈز بھی گئے۔
ابیہا نے مڑ کر دیکھا، وہ کچھ فاصلے سے چل کر آ رہا تھا۔ اس لمحے اتنے غصے میں ہونے کے باوجود ابیہا کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی تھیں۔ آپ دونوں یوں یونیورسٹی میں نہیں گھوم سکتے، اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس ڈسٹرب ہوں گے۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر بولا۔ ہمیں سر کا آرڈر ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، وہی گارڈ بولا۔ دیکھیں، یونی کے اندر انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہماری یونی فل سیکیورٹی میں محفوظ ہے۔ اگر کسی نے انٹر ہونا ہوگا تو وہ مین دروازے سے ہوگا، آپ وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عادل انہیں ایک حل دے رہا تھا۔ اوکے۔ وہ دونوں اتنا بول کر پلٹے اور چلے گئے۔ ابیہا نے حیرانگی سے دیکھا کہ کتنی دیر سے وہ ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی پر ناکام ہو رہی تھی، اور یہاں عادل نے ایک ہی منٹ میں انہیں بھیج دیا۔ واو، ویری گڈ، تھینکس پروفیسر، وہ ایک ادا سے مسکرا کر بولی۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے مسکراہٹ پر مر مٹتا، پر سامنے عادل تھا جسے بہت کم ہی چیزیں اٹریکٹ کرتی تھیں۔ ایسے بھی آپ کسی مصیبت میں نہیں ہیں یا آپ پر ڈرون حملے نہیں ہو رہے جو یوں گارڈز لے کر پھر رہی ہیں۔ باقی اسٹوڈنٹس ڈسٹرب ہوں گے اس لیے بھیجا، اپنی حفاظت کرنا خود سیکھے، وہ غصے سے بول کر آگے بڑھا۔ ہائے پروفیسر، تم تو غصہ کرتے وقت بھی دل کی تاروں کو چھیڑ جاتے ہو، اب تو دعا ہے کہ حملہ ہو ہی جائے، وہ دلکش انداز میں مسکرا کر بولی اور اپنی کلاس کی طرف بڑھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہمنا جب اپنی کلاس میں داخل ہوئی۔ ہمنا، تجھے پتہ وہ جو لڑکا عرفان تھا نا جو تجھے تنگ کرتا تھا، اس کو کل کسی نے مارا ہے، ابھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ وہ بھی بیٹھی تھی کہ اس کی دوست بولی۔ ہمنا کو شوق لگا۔ کس نے مارا، پتہ چلا؟ وہ اپنے ڈرتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ تو پتہ نہیں چلا، ابھی وہ ہسپتال ہے، وہ کندھے اٹھا کر بولی۔ ہمنا کے دماغ میں ہزاروں سوچیں چلنے لگی۔ میں آتی ہوں، وہ اپنا موبائل لے کر باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی سمیر کو فون کیا، اس نے دوسری بیل پر کال اٹھائی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ آگے سے سمیر نے اسے اسی جگہ آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ وہاں پہنچی۔ سمیر پہلے سے وہاں کھڑا تھا۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ سمیر اسے دیکھ کر بولا، جس کا چہرہ سب بتا رہا تھا۔ کیا آپ نے عرفان کو مارا؟ وہ سیدھے اپنا سوال کر گئی۔ ہاں مارا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، سمیر کندھے اٹھا کر بولا۔ ہمنا کی آنکھیں پھیلی اور نم ہوئی، سمیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کیسے کسی کو مار سکتے ہیں؟ بہت برے ہیں، مجھے لگا آپ اچھے ہوں گے، پر آپ کتنے بے رحم ہیں، اسے ہسپتال پہنچا دیا، کتنا زیادہ مارا ہوگا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بے رحم برا کیا بول رہی ہو؟ اس کو بس سزا دی ہے، جو پولیس کو کرنا چاہیے تھا وہ کیا، وہ آپے سے باہر ہوا۔ پولیس؟ سمیر ایسا بھی غلط نہیں کیا تھا کہ اسے اتنا مارتے، مجھے تنگ کرتا تھا، اور جہاں تک بات تنگ کرنے کی ہے وہ تو آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو کی ہے، تو پھر تو آپ کو بھی پولیس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کتنے برے ہیں آپ، وہ روتے روتے نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ سمیر کے ماتھے پر بل پڑے، وہ لڑکی کیا بول رہی تھی، اس کی سوچ پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ چپ ہمنا، بس کرو، اتنا ہی بولو کہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، صرف تمہاری وجہ سے نہیں مارا۔ ادھر آؤ انا، ادھر آؤ، وہ بول کر رکا اور دیوار کے پار کھڑی انا کو بلوایا۔ وہ چل کر اس کے پاس آئی۔ ہمنا نے دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب تو مجھے سب بتا رہی تھی کہ دیوار کے پار کھڑی سب سن رہی تھی، تمہاری ساری بات سن کر میں اسے بس وارننگ دے کر چھوڑنے والا تھا، پر اس سے پہلے انا میرے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ عرفان اسے کئی مہینوں سے تنگ کر رہے ہیں، اور جانتی ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے لڑکیوں سے کام کرواتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انہیں بلیک میل کرتا ہے، یہ سب اس نے بتایا، اس لیے اسے مارا۔ وہ اپنے غصے پر بمشکل قابو پا کر بول رہا تھا۔ ہمنا سب سن کر ایک دم لڑکھڑائی۔ انا نے اس کی تصدیق کی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کی ہے ہمنا، وہ وہاں سے جاتے وقت ایک پل کے لیے اس کے قریب آ کر بولا، اور اگلے ہی پل نکل گیا۔ ہمنا کو اس کے لہجے میں واضح دکھ محسوس ہوا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اتنا کچھ بول گئی۔ بھاری قدموں سے وہ واپس چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سیم، تو کہاں تھا؟ سمیر آ کر ان کے پاس بیٹھا تو ماہم بولی۔ کہیں نہیں، یہیں تھا، وہ چڑھتے ہوئے بولا اور اپنا رخ ابیہا کی طرف کیا۔ ٹچ بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ مونو، تو ٹھیک تو ہے؟ سمیر اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک، پتہ نہیں سیم، وہ اپنا سر کرسی کی بیک پر گرا کر بولی۔ زیادہ مت سوچ، سب ٹھیک ہو جائے گا، آنٹی جلد ہی آ جائیں گی، سمیر نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ شاید، وہ سیدھی ہو کر بولی اور اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ اوئے مونو، پاگل ہے، سمیر نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی کلاس میں عادل داخل ہوا۔ ابیہا علیحدہ ہوئی۔ ابیہا نے غائب دماغی سے سارا لیکچر لیا۔ وہ اپنا چہرہ سامنے ٹیبل پر گرا کر بس عادل کو تکے جا رہی تھی۔ اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا اسے کوئی ہوش نہیں تھا، وہ بس اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ عادل کو ایک دو دفعہ اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، پر اس نے اگنور کر دیا۔ سمیر نے اسے ایک دو دفعہ نوٹ کیا۔ لیکچر ختم ہوا تو عادل چلا گیا۔ اوئے مونو، کیا چل رہا ہے؟ سمیر آہستہ آواز میں شوق لہجے میں بولا۔ کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ لیکچر ہوا ہے، وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اوہو، وہ ویسے مونو، تجھے کیا میں شکل سے گدھا لگتا ہوں؟ بڑے دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، وہ اب فل اس کی جانب مڑ کر بولا۔ کرن آہل کے ساتھ کینٹین گئی تھی اور ماہم ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ادھر دکھا۔ شکل سے تو گدھا ہی لگ رہا ہے، بتا نوٹ کیا کر رہا تھا اتنے دن سے؟
ابیہا اس کا چہرہ دونوں طرف سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پسند آ گیا؟ سمیر شوق لہجے میں اپنی بھویں اچکا کر بولا۔ کون؟ ابیہا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگا شاید وہ کسی اور کی بات کر رہا ہو۔ پروفیسر عدیل، سمیر جھک کر آہستہ آواز میں بولا۔ ابیہا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس کے نام سے آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ہاں، بہت زیادہ محبت ہو گئی، ابیہا پلٹ کر بولی۔ سمیر حیران ہوا، اسے لگا وہ انکار کرے گی۔ سچ میں؟ ہاں سچ میں، کسی نے پہلی بار ابیہا افندی کے دل پر دستک دی ہے۔ دروازے تو کھول نہیں تھے، سو کھول دیا۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے بولی۔ اظہار محبت کب کریں گی؟ تجھے پتا تو ہے میں دیر نہیں لگاؤں گی، وہ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بولی، یوں جیسے اس کو سامنے کھڑا پایا ہو۔ ہاں جانتا ہوں، پر یہ مت بھول اسے تو زہر لگتی ہے۔ سمیر نے یاد دہانی کروانی چاہی۔ ہائے ظالم، اب زہر لگو یہ شہد، اس کی زندگی میں انٹری تو لے کر رہوں گی۔ وہ صرف میرا پروفیسر ہے، ابیہا افندی جلد ہی ابیہا عدیل بنے گی، یہ تو لکھوا کر رکھ لے۔ اس کے لہجے میں محبت جنون نظر آ رہا تھا۔ میں تو دعا کروں گا تجھے آسانی سے مل جائے، اس کے دل میں تیرے لیے محبت خود بخود پیدا ہو جائے۔ سمیر اپنی جان سے پیاری دوست کی خوشی چاہتا تھا۔ ہائے ابیہا، تمہاری نیو موم اور بھائی کیسے ہیں؟ علینا اٹھ کر اس کی جانب آ کر بولی۔ ابیہا کی مسکراہٹ سمٹی۔ لو آ گئی چڑیل، ابیہا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ویسے ابیہا بہت برا ہوا، میں نے سنا تمہاری موم نے گھر چھوڑ دیا۔ ویسے تمہارے ڈیڈ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، علینا کی دوست بولی۔ ہاں بیچاری ابیہا یار، تم تو اب اپنے ہی گھر میں بیگانوں کی طرح رہو گی، تمہارا بھائی سب کچھ ہڑپ کر جائے گا، ایک اور لڑکی بولی۔ علینا نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابیہا اپنی جگہ سے اٹھی۔ او سو سویٹ، تم سب کو میری کتنی فکر ہے۔ تم لوگ میری فکر کرنے کی بجائے اپنی فکر کرو، مجھ میں اتنی عقل اور ہمت ہے کہ میں سب سنبھال لوں، اوکے؟ چلو سمیر ماں، ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ ان کو کرارا جواب دے کر ان دونوں کی طرف پلٹی، جو اس کے کہنے پر کھڑے ہو گئے اور باہر نکلنے لگے۔ ابیہا افندی، دھیان رکھنا، کیا پتہ آج ایک سوتیلی ماں ملی ہے تو کل کو ایک سوتیلا باپ بھی مل سکتا ہے۔ علینا نے اونچی آواز میں بھرپور طنز مارا تھا، اور یہ طنز کا تیر ابیہا کو سچ میں لگا تھا۔ وہ ایک دم پلٹی۔ بھیا چھوڑ، چلتے ہیں۔ ماہم نے اسے علینا سے کی طرف جانے سے روکا اور زبردستی باہر لے گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ عروج ابھی کلاس لے کر آئی تھی۔ جب بھی اس نے اسٹاف روم میں بیٹھے عدیل کو دیکھا تو اس کی طرف آئے، جو کہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کال بند کر کے وہ عروج کی طرف متوجہ ہوا۔ لون کے لیے کسی بندے سے بات کر رہا تھا، عدیل نے بتایا۔ لون کس لیے؟ عروج حیران ہوئی۔ اپنا بزنس شروع کرنا، بس تھوڑے سے پیسے کم پڑ رہے تھے، وہی ارینج کر رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ اوہ اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے، عروج نے دل سے کہا اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، اتنی چپ کیوں ہو؟ عدیل نے اسے آج غیر معمولی چپ دیکھا تو فوراً بولا۔ کچھ نہیں، بس امی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ چہرہ جھکا کر بولی۔ کیوں، آنٹی کو کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ آپ تو جانتے ہیں ان کو کینسر ہے، ان کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، مجھے ابھی تنخواہ بھی نہیں ملی، بس اسی کو لے کر پریشان ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے بولی۔ پاگل ہو، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بتاؤ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ 15,000 کی، وہ سر جھکا کر بولی۔ بس اتنی سی بات؟ عدیل نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے والیٹ سے 15,000 نکال کر اسے دیے۔ یہ کیا عدیل؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ رکھ لو، بعد میں واپس دے دینا، عدیل نے کہا تو اس نے سر جھکا کر پکڑ لیے۔ پھر دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، تبھی عدیل کے موبائل پر کال آئی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی میں ابھی پہنچتا ہوں، عدیل فوراً کرسی سے کھڑا ہو کر بولا، اور اگلی پل ہمنا کو میسج کر کے باہر کی طرف بڑھا۔ ہمنا کو لے کر وہ 5 منٹ میں یونی سے نکلا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چھٹی کے بعد وہ اپنی بائک پر واپس جا رہی تھی۔ وہ آج نہ جانے کیوں کم سپیڈ پر ہی جا رہی تھی، سنسان رستہ تھا۔ وہ جانتی تھی باڈی گارڈ پیچھے ہی ہے، تبھی اس کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جو کہ ایک گاڑی میں ایک لڑکی کو زبردستی ڈال رہے تھے۔ ابیہا نے سپیڈ بڑھائی اور ان تک پہنچی۔ وہ لڑکا اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوئے چھوڑے اسے، ابیہا نے بائک روک کر اتر کر کہا۔ اے لڑکی، اپنے کام سے کام رکھ، ایک آدمی نے اس کی طرف گن کرتے ہوئے کہا۔ ابیہا نے 1 منٹ میں جان لیا وہ لوگ اسے شاید اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ اپنی جان پیاری ہے تو بچے کو چھوڑ دو، اپنا ہیلمٹ اتار کر بولی۔ دیکھ زیادہ اڑ مت دفع ہو جا، ایک آدمی اس بچے کو اندر ڈال کر بولا۔ گارڈز! ابیہا اونچی آواز میں چلائی تو پاس کھڑی گاڑی سے 2 گارڈز نکل کر اس کے پاس پہنچے۔ ان بچوں کو چھڑواؤ، ابیہا نے دونوں کو اشارہ کیا، اور اگلی پل وہ دونوں ہاتھ میں اپنی گن ان پر تان کر آگے بڑھے۔ یہ نہیں مانے گی، ان میں سے ایک آدمی بولا اور آگے بڑھا۔ ایک گارڈ نے اسے پیٹا، وہاں پر اب زور و شور سے لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے۔ ابیہا گاڑی کی اوٹ میں ہو گئی، وہ بچہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا کہ ایک آدمی نے اس پر پسٹل تانی۔ ابیہا نے اسے دیکھ لیا۔ بچے سنبھل کر، وہ بھاگ کر آگے آئی۔ وہ آدمی گولی چلا چکا تھا، پر اس سے پہلے ابیہا نے اس لڑکی کو پکڑ کر دھکا دیا، وہ زمین پر گرا۔ گولی ابیہا کے بازو کو چھو کر گئی۔ گارڈز نے جب یہ سب دیکھا تو ان چاروں پر گولیاں چلانی شروع کر دیں، کسی کے ایبڈومین میں، کسی کے پیر پر،
کسی کے بازو میں کسی کے پیر پر، چاروں اگلے ہی پل زمین پر پڑے تھے۔ چونکہ ابیہا کو گولی چھو کر گئی تھی تو وہ بھی ٹھیک تھی، بس خون رس رہا تھا۔ وہ پولیس کو پہلے ہی کال کر چکی تھی۔ 1 منٹ بعد پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچی تھیں۔ میم کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ایک گارڈ اس کے پاس آ کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہو، وہ اتنا ہی بولی اور اٹھ کر اس سہمے بچے کے پاس گئی۔ پولیس والے اب ان چاروں کو پکڑ کر جیپ میں ڈال رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ پانی پیو۔ وہ اس لڑکی کے پاس آئی، وہ رو رہا تھا۔ ابیہا کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس کے چہرے سے صاف خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ میم ہمیں بچے کو پولیس اسٹیشن لے کر جانا ہوگا اور آپ کا بیان بھی لینا ہوگا۔ اس لیے اس کے پاس آ کر بولا، وہ اسے جانتا تھا۔ ہاں میں چلوں گی، بس بچے کو کھڑا کر کے بولی۔ میں اس بچے کو لے کر گاڑی میں آتی ہوں۔ وہ ایس پی کو بول کر گاڑی میں بیٹھی اور ایک گارڈ کو بائک چلانے کا کہا، دوسرا گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ سب 15 منٹ میں پولیس اسٹیشن پہنچے۔ ابیہا نے اپنا زخم پر کپڑا باندھ لیا، پھر بھی خون رس رہا تھا۔ بچے آپ کا نام کیا؟ ایس پی پوچھ رہا تھا۔ عثمان۔ وہ ہکلا کر بولا۔ ایس پی نے اسے عدیل کا نمبر لے کر اسے فون کیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ایس پی بولا۔ میں اسکول سے نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، تبھی ان لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی۔ میرے دوست بھاگ گئے اور میں پکڑا گیا۔ عثمان اب تھوڑا پرسکون ہو گیا تھا۔ ابیہا پاس کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ عثمان؟ عدیل پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ عدیل کی آواز سن کر وہ فوراً کرسی سے اٹھا۔ ابیہا حیران ہوئی کہ اس نے عدیل کے بھائی کو بچایا۔ وہ بھی اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، عدیل عثمان کو سینے سے لگا کر بولا۔ عثمان رونے لگ گیا۔ ابیہا مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس چپ، عدیل اسے چپ کروانے لگا۔ ہمنا باہر ہی بائک کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ایس پی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے سب واقعہ اس کے گوش کیا۔ تم باہر کیوں نکلے جب میں نے تمہیں باہر نکلنے سے منع کیا تھا؟ میں لینے آ رہا تھا۔ عدیل ساری بات سن کر اسے جھڑکنے لگا۔ بھائی میرا دل کر رہا تھا بس سے جانے کو، وہ سر جھکا کر بولا۔ عدیل کو اس وقت اس پر بہت غصہ آیا۔ سر کس نے بچایا تھا؟ وہ ایس پی کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ان محترمہ نے آپ کے بھائی کی جان بچائی، ایس پی نے سامنے کھڑی ابیہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عدیل اس کی یہاں موجودگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پروفیسر آپ کا بھائی بہت ہمت والا ہے، وہ عثمان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ عدیل ایس پی سے بات کر کے عثمان کو لے کر باہر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ابیہا بھی باہر آ گئی۔ وہ حیران ہوئی کہ عدیل جانے کے بجائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان ہمنا کو سب بتا رہا تھا۔ وہ ان تینوں کے قریب آئی۔ ابیہا آپی، ہمنا نے اسے دیکھتے ہوئے اختیار کہا۔ آپ کو نہیں پتا، آپ نے ہمارے گھر کی رونق کو بچایا، آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں چکا سکتا۔ وہ آگے بڑھ کر ابیہا سے مخاطب ہوا۔ وہ حیران ہوئی، جس سے کل تک بے تحاشا نفرت تھی، آج تقدیر نے اسے ہی اس کی فیملی کی خوشیاں بچانے کے لیے چنا۔ پروفیسر یہ تو میرا فرض تھا، اگر عثمان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی کرتی، وہ مسکرا کر بولی۔ عدیل آج پہلی بار اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ ہاں آپ ایک طریقے سے میرا احسان اتار سکتے ہیں، ابیہا سوچ کر بولی۔ وہ کیسے؟ ہماری پچھلی لڑائیوں کو بھول کر پازیٹیو اور نیو سٹارٹ کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ بس اتنی سی بات؟ اوکے ڈن، پچھلی نیگیٹو باتوں پر آج سے کراس، عدیل ہنس کر بولا۔ ابیہا نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ ایک آخری بات، عثمان کو مت ڈانٹیے گا، کبھی کبھی ایسی خواہشات پوری بھی کر دینی چاہیے، اسے بس سے جانے دیں، اس میں کانفیڈنس آئے گا، کب تک انگلی پکڑ کر چلائیں گے، کبھی تو چھوڑیں گے، تو اب کیوں نہیں؟ وہ اندر عدیل کے رویے سے سمجھ گئی کہ وہ حد سے زیادہ پروٹیکٹیو ہے، اسی لیے بولی۔ عثمان ابیہا کے الفاظ سن چکا تھا، اسے وہ اس وقت بالکل فرشتہ لگی۔ سوچوں گا، آپ بھی اپنی پٹی کروا لیجیے گا، خون بہہ رہا ہے۔ ونس اگین تھینکس، وہ بول کر اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ عثمان اور ہمنا بیٹھے تو وہ اس کو ایک نظر دیکھتا آگے بڑھا۔ عثمان نے ہاتھ اٹھا کر بائے بائے کیا۔ ابیہا نے واپس وہی کیا، ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی۔ یس، او مائی گاڈ، اس نے کتنے اچھے سے بات کی۔ وہ ایک دم اچھل کر بولی، آہ۔ ایک دم اس کے بازو میں درد ہوا تو وہ رک گئی۔ تبھی عدیل کے کہے ہوئے جملے اس کے کانوں میں گونجے۔ آس پاس دیکھا تو کافی لوگ متوجہ تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور ہسپتال چلنے کا کہا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔